رحمان شمال صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر درود ہدیہ کریں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ صلوات بواجب اللہ۔ دعا ہے خالق کائنات اہل بیت اطہار کے صدقے آپ سب صاحبان کی اس لارب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب پڑھنے سننے والوں کو، مومنین اور مومنات کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں مالک سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ذاکرین حضرات، ماسٹر نیاز صاحب، صابر خان، دیگر حضرات اور اسٹیج سیکرٹری عزیزم، زین، پروفیسر صاحب، مولانا سب کی زبان میں تحصیل عطا فرمائے۔ اور جتنے مریض ہیں صحت کے حوالے سے، مولا بیمار کربلا کے صدقے حاجی عباس رضا، سخی شاہ، حاجی سلامت علی، سید اعجاز بخاری، سید اختر شاہ، خلیفہ حسین اور دیگر جملہ مریض مومنین اور محترم راجہ عابد حسین کو مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مولانا قبلہ اصغر علی نجفی کو مولا اہل بیت کے صدقے صحت کلی عطا فرما۔ واجب الاحترام آیت اللہ آقا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی کی زندگی دراز فرما اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اہل بیت کا صدقہ المہدی سنٹر کو کامیاب و کامران فرما اور اس کو بد نظر سے دیکھنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ محمد والے محمد کا واسطہ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بلند صلوات ہدیہ کر دے محمد والے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی آپ کو
عرض کروں کہ یہ جو مشن ہوتے ہیں، چاہے مشن چلانے والے شہنشاہ انبیاء کیوں نہ ہوں، اتنی دیر تک یہ مشن چلتے نہیں ہیں جب تک مالی معاونت ساتھ نہیں ہوتی۔ اسلام جیسا مشن بھی اتنی دیر تک ایک گھر کے اندر تک محدود رہا جب تک زہرا کی اماں کا سرمایہ شامل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ سارے کا سارا بطول کی ماں کے سرمایہ کا صلہ ہے کہ آج کائنات کے ہر کونے میں لا الہ ہے، حسینیت ہے، آزاد داری۔ تو میں آپ کی خدمت میں آپ کا مہمان بھی ہوں، ادنا سا مولا کا مدح خان بھی ہوں۔ اپیل کرتا ہوں کہ دل کھول کر حاجی سلامت صاحب اور باقی ہمارے نوجوان جو خدمت گزار ہیں، اللہ ان کو علی اکبر کا صدقہ لمبی زندگی دے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اچھا خاصا رسپانس دیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے کہے پہ کچھ آپ نے کیا ہے۔ ساتھ درود بھی پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بسم اللہ۔ میں آپ سے عرض بھی کرتا رہوں کہ ابھی برادر حاجی رزاق صاحب اور بھائی امانت جی آپ کو کہہ رہے تھے کہ سازش فلانا، بات یہ ہے کہ جب آپ منظم ہوں گے نا تو سازش ناکام ہو جائے گی۔ اب چڑھے ہوئے سورج کو اگر کوئی اندھا کہے ڈوب گیا ہے، اس وقت المہدی سنٹر کی حالت تو یہ ہے کہ ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے۔ اب چڑھے ہوئے سورج کو کوئی اندھا کہے کہ غروب ہو گیا ہے تو وہ نبینا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، اندھا ہے یا پھر بے ایمان ہے۔ اس وقت تو المہدی سنٹر الحمدللہ پوری دنیا میں المہدی ٹی وی کی وجہ سے، المہدی کی عزاداری کی وجہ سے، المہدی کے انتظامات کی وجہ سے، المہدی کے نوجوانوں کے خلوص کی وجہ سے، المہدی کے بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ سے، محمد والے محمد کا صدقہ پوری دنیا پہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ حیدری یا علی، حیدری یا مولا سلام۔ اور جس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے استاد محترم آیت اللہ علامہ ڈاکٹر سخاوت صاحب صندر علیہ وسلم، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، سب مل کے ان کی قیادت میں سرپرستی میں جو کام کر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہمارے باجوہ صاحب ماشاءاللہ مجلس کی رونق ہے، مولا اہل بیت کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب ایک چھلکتے ہوئی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جیسا بسم اللہ۔ کل تک گفتگو اس آیا کے زیر سایہ جہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے پیغمبر کے ذمے 5 کام لگائے، امت کے ذمے 3 کام لگائے۔ پیغمبر کے ذمے 5 کیا ہیں؟ اچھائیوں کا حکم، برائیوں سے منع کرے گا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ماشاءاللہ یحل لکم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال، خبیث چیزوں کو وہ حرام کراتے، ضلالت اور جہالت کے توق وہ کاٹ دے گا۔ یہ 5 کام اللہ نے لگایا اور امت کے ذمہ لگایا فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لانا، وعزروہ، اس کی عزت کرنا، ونصروہ، اس کی نصرت کرنا۔ یہ امت کے ذمہ ہے۔ بادشاہ پیغمبر کے ذمہ اللہ نے 5 کام لگائے، امت کے ذمہ راجہ صاحب 3 کام لگائے شاہ۔ اور ان 3 کاموں کے لیے پھر اللہ نے ایک ماڈل دیا۔ جیسے امت کو ایک عمل کرنے کے لیے دین، شریعت، توجہ ہے، ہر چیز پر فرمایا نہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ عمل میرا محبوب ہے۔ تم میں رسول
नमूना है, अमल है। अच्छा, इन 3 कामों के लिए अज़रू हो, नसरू हो और आमनु। गुड। आमनु ईमान कैसे लाना है, नुसरत का मयार क्या हो, ईमान कितना कायम कैसे कायम रखना है, इज्जत कैसे करनी, इसके लिए अल्लाह ने फरमाया वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, ये उस नूर की इत्तबा करो जो इसके साथ नाज़िल हुआ। बड़ी मेहरबानी, आप पहुंचे, अभी मैं समझा नहीं सका, नहीं मैं समझा नहीं सका। यानी इन 3 कामों को कैसे करना है, फरमाया उस नूर की इत्तबा करो। तो मुल्ला ने कहा उस नूर से मुराद कुरान है। भाई कुरान इल्म की किताब है, इत्तबा के लिए किरदार होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। और जिन्होंने नबी को नूर नहीं माना, तवज्जो है या नहीं है, वो कुरान को कहते हैं नूर है। नहीं, फरमाया वो नूर जो साथ नाज़िल हुआ। बहुत बड़ा मसला हल होने को अगर आप बेदार हैं तो जहां जहां तक आवाज जाए अकबर साकी की, कुरान की बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक जब कुरान का जिक्र आया तो फरमाया नुज़्ज़िल अला मोहम्मद, कुरान मोहम्मद पर नाज़िल किया। वो नूर बता जो साथ नाज़िल हुआ। मेहरबानी हैदर मौला सलामत रखे। नाज़िर साहब जी आप सलामत रहे, समझ गए आपको सलाम। उस नूर की, बेटा मेरी तरफ तवज्जो, उस नूर की तलाश कर जो साथ नाज़िल हुआ। कुरान तो मोहम्मद पर नाज़िल हुआ है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। साथ नाज़िल नहीं हुआ, कुरान पर नाज़िल हुआ। वो नूर बता जो साथ नाज़िल हुआ। अब मैं बजाय इसके कि किसी मुल्ला से पूछूं या मौलवी से पूछूं, मैं हजूरी से क्यों ना पूछूं? बड़ी मेहरबानी। क्यों कि जिसका मसाला हो बंदा उसी से पूछे। अब मसाला मैं करूं और कटहरे में राजा साहब को खड़ा कर लिया जाए तो ये इंसाफ तो नहीं है ना। जिसका मसला हो नजमी साहब उसी से पूछा जाए। तो जो कि ये मसला है रसूल अल्लाह का, तो हम रसूल ही से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल वो नूर बताओ ना जो आपके साथ नाज़िल हुआ। तो फिर अकल ये तो कहती है ना जो साथ नाज़िल हुआ है वो साथ रहेगा। तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ी मेहरबानी। जैन साहब वो साथ रहेगा। तो पैगंबर फरमाएंगे अना व अलीयुम मैं नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद साहब है एक ही क्वालिटी है नबी के नूर की और अली के नूर की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। तवज्जो है या नहीं है? हाँ, मनसब में फर्क है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। उसकी तबाह करना। और फरमाया जो कुछ मेरा रसूल अता करे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब रसूल को पता है कि क्या किसको अता करना है। चूंकि आज अल्लाह में पाक ज़हूर पजीर होगा और मुझे अल्लाह पे गुफ्तगू करना। आपको मेरी ज़ाकरी के अंदाज का पता है। मुझे बताना है कि ये अलम बिदत नहीं है बल्कि सुन्नत है। तवज्जो है, बल्कि अजमत है। मुझे रस करना जो कुछ जैसा बोला आपको सफा दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अता का लफ्ज़ है अता। अब पैगंबर ने क्या क्या अता किया? हिदायत अता की, तवज्जो है, रहमत अता की, शफा अता की, जो चाहिए था अता करते गए। मगर एक अता के लिए पैगंबर ने शर्त रख दी है। मौला सलामत रखे वर्ष। एक अता के लिए एक अता है जिसको पैगंबर ने मशरूत कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती है
کہ میں نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں حسنین کے نانا کو کسی چیز کو بھی مشروط کرتے نہیں دیکھا، جو آیا عطا کر دیا، جو مانگا عطا کر دیا۔ ایک چیز عطا کرنے سے پہلے بی بی فرماتی دو باتیں بڑی عجیب تھی۔ ایک تو کسی جنگ کے لیے زہرا کے بابا نے ٹائم فریم نہیں دیا، وقت مقرر نہیں کیا کہ اتنے دنوں میں فتح ہوگی۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ایک تو کسی جنگ کے لیے نہیں سوائے ایک کے، اور دوسرا کسی جنگ میں بھی علم دینے سے پہلے شرط نہیں رکھی۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ بی بی کہتی واحد یہ خیبر کی جنگ ہے کہ جس میں جانے سے پہلے مدینے میں کھڑے ہو کر میدان ابھی دور ہے، فرمایا میں 40 دنوں میں ہم خیبر فتح کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ اور بی بی فرماتی تیسری علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو بی بی فرماتی میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا مگر اس فتح کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس جنگ میں علی نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ادھر ہی ہاں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو خیبر سنایا کرو بہادر ہو گئے، خیبر سے ڈرے وہ توجہ ہے، تم تو سنا کرو۔ فرماتی میری سمجھ میں یہ فتح نہیں آ رہی۔ پھر ہوا وہی کچھ، تشریف لے کے صبح چھوڑ رہا ہوں، وقت کے اندر مجلس کو بھی تمام کرنا ہے اور نتیجہ بھی مکمل دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہنچ گئے، خیمے لگ گئے، آنا جانا شروع ہو گیا، توجہ ہے، آنا جانا شروع ہو گیا۔ 39 دن یہ ایسی پرامن جنگ ہوئی، توجہ ہے، بڑی مہربانی۔ اتنا پیسفل یہ جنگ تھی کہ دونوں طرف سے کسی کے مرنا تو درکنار، کسی دے جسم تو کاری جان محمد کہندے سی چریٹ تک نہیں آئی۔ بڑی مہربانی، سنا ہوئے ترے قبلہ کاری جان محمد صاحب، بہت بڑے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کے سینئر سے کرتے، وہ کہندے سی کمالیے والے، وہ کہندے سی مرنا مرانا تو درکنار، دو پاسوں کسی نو چریٹ تک نہیں آئی۔ اتنی پیسفل وہ جنگ تھی۔ جب 39 دن گزر گئے، انتر کے بیٹے نے اپنے ہم عمر لڑکوں کو لیا اور قلعہ سے باہر آکی خیام مصطفیٰ کی طرف اشارے کر کر کے مذاق اڑانے لگا کہ یہ کہتے تھے 40 دن، 39 گزر گئے، کل کیا کر لو گے؟ توجہ ہے، دن تو ایک باقی ہے۔ نبیوں کے شہنشاہ نے میدان خیبر میں اپنے خیمے کے باہر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ کر اپنے خالق کو ایسے مخاطب ہوئے جیسے کوئی جرنیل میدان جنگ میں ہاٹ لائن پہ کھڑا ہو کے بات کرتا۔ توجہ ہے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، جی مہربانی، محبت ہے آپ کی رائے سے، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدر ہی اللہم صلی اللہ، بسم اللہ، مولا سلام، مولا سلام، جیو سلامت رہے کہ میرا مالک دن ایک باقی ہے۔ توجہ ہے، آواز قدرت آئی۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ حالت جنگ میں لمبی چوڑی بات کوئی نہیں کرتا۔ خالق نے آرام سے کہا میرے محبوب گھبراتے کیوں ہو، ناؤ دے علی جان،
مولا سے یار آپ نے لطف نے لیا ناد علی علی کو بلاؤ گھبراتے کیوں بلا لو علی کو ندا دے دو علی کو سلیمان تھی آقا ایک دن باقی ہے خیبر نہیں فتح ہو رہا اس کو کہتے ہیں صحابی حضرت سلیمان کہتے ہیں آقا یہ تو پورا دن باقی ہے اگر ایک لمحہ بھی باقی ہو مہربانی مہربانی مولا سلامت رکھے میرا مولا سلامت رکھے راجہ صاحب جی آپ جو سمجھ گئے ہو ایک لمحہ بھی باقی ہو فرمان آپ کا ہو سلیمان کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا ہائے 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 ادھر یا بسم اللہ مولا سلامت آپ جو یہ مولا سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے راد علی کو آواز دو مدینہ کی طرف رخ کیا اور کرنے سے پہلے اعلان کیا پوری آرمی میں صحابہ کرام میں فرمایا سنو لاؤ تین رایت غدن رجلن کرارن غیر فرارن کہ کل اللہ اس کو عطا کروں گا بڑی مہربانی موضوع یاد ہے کہ جو عطا کرے کل اللہ اس کو عطا کروں گا رجلن جو مرد ہوگا کرارن جو جم کے لڑنے والا ہوگا غیر فرارن جو کبھی نہ بھاگنے والا ہوگا یحب اللہ و یحب الرسول اللہ کا رسول اس کو چاہتے ہوگے وہ اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا اس کو دوں گا سارے بولو حیدر 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 جیو حیدر ہی اللہم صلی اللہ محمد وعلم بسم اللہ مولا سلامت لطف آیا آپ کو آنا چاہیے آ چکا خیبر سے بزدل گھبراتا ہے بہادر نہیں گھبراتا مولا فرماتے اپنے بچوں کو خیبر سنایا کرو تاکہ بچے بہادر بنے ہاں جی میں نے مولا کو فرما یہ کہہ کہ کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا بی بی فرماتی ہے میرے بزرگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اتنی زیادہ دعا اور طلب نہ کی ہو توجہ ہے کہ یا اللہ کل علم ہمیں مل جائے اور ہم بیبیاں بھی اپنوں کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میرے بابا کو مل جائے توجہ ہے بابا کو نہیں تو چچا کو مل جائے یعنی ہمیں مل جائے تو پیغمبر نے مدینہ کی طرف رکھ کر کے سر بلند کرنا کیا کہا یا قاہر العدوے یا والی الولی یا مظہر اللہ جائے یا مرتضی علی بڑی مہربانی مولا سلامت حیدر ہی میرے مولا شاہ نجف کا ایک قدم مسجد نبوی میں دوسرا مسجد نبوی سے باہر جب کہا ادرکنی علی کہتے کمبر گھوڑا مولا حاضر ہے تو جو میرے مولا ہوئے گھوڑے پہ سوار کمبر کہتے مولا میں آنکھیں بند کر رکاب کو چھو بڑی مہربانی آنکھیں بند کر رکاب کو چھو آنکھیں کھول اب خیبر میں اتر گیا بڑی مہربانی حیدری بولو سب بولو بے شک علی حق علی حق حیدری
ہائے لیا اللہم صلی اللہ مزہ آ رہا توجہ فرمانا صاحب بھائی صاحب سمجھ آ رہی کہا آنکھ بند کر رکاب کو چھو آئے رکاب کو اور جس علی کے حکم سے غلام علی کے گھوڑے کی رکاب کو چھوئے اور پل میں مدینے سے خیبر پہنچ جائے ہوئے 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 اس علی کا اپنا کیا کمال ہوگا جب میرے مولا پہنچ تو میں بھی فرماتی ہیں پہلے امید تھی توجہ ہے کہ شاید اس کو نہیں تو اس کو نہیں تو اس کو توجہ ہے مگر جب علی کی خبر سنی تو دو باتیں واضح ہو گئی ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ علی سے بڑا کوئی مرد ہے نہیں علی کو ملے گا دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ اب خیبر فتح ہو جائے گا بڑی مہربانی سلام حیدر یا علی آپ کے پاس میں پہلی بار حاضر ہوں با خدا پاکستان میں مجھے لوگ سفارش کر کر کے کہتے قبلہ خیبر ضرور پڑھنا سنا ہوگا آپ نے بہت لوگ پڑھتے ہیں مگر ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے توجہ ہے نہیں ہر ذاکر کا طرز تکلم بخاری صاحب اپنا آپ کے بابا ہی بڑا اچھا خیبر پڑھتے ہے نا وہ ملک اعظم کے شاگرد چونکہ قبلہ کہتے تھے کہ اگر خیبر نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا ہاں مولوی صاحب کہتے ہیں خیبر میں تو فیصلے ہوئے ہیں کہ مرد کون ہے توجہ آ گیا اتارا میرے مولا نے کھوڑا پیغمبر نے فرمایا سلیمان ابو ذر جاؤ رکابیں پکڑو اتارو علی اب ایک طرف ابو ذر دوسری طرف سلیمان زین پہ جلوہ فغن ہے کل ایمان بہت مہربانی بہت مہربانی اگر آپ نے اپنے لطف کو دوبالا کرنا ہو تو یہ جملہ کہوں ایک طرف جوشن کبیر ایک طرف جوشن صغیر اور زین پہ جلوہ فغن ہے مولا ہمیں مہربانی مولا سلام مولا سلام مولا مہربانی مہربانی یا علی یا علی یا علی یا علی جی اور آئے صاحب سلامت ہے بہت مہربانی علی فرماتے ہو سلیمان کیا کہتے ہو کہا کہتے علی کو گھوڑے سے اتارو اتنے میں سرکار سید الانبیاء تشریف لائے علی آؤ مولا فرماتے ہیں پہلے کام نہ کر لوں جس کے لیے آیا ہوں توجہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں علی کام اب ہو جائے گا اب ہمیں کام کی فکر نہیں ہے اب ہمیں کام کی فکر کام تو اب ہو ہی جائے گا بی بی فرماتی ہے کہ یہ علم جو خیبر کے میدان میں علی کو ملا اس میں بھی ہم شریک ہیں کیونکہ میرے دوپٹے کا پیغمبر نے بنایا تھا سر اٹھانا تو یہی تو پھر اکبر ساکی کہنا چاہتا ہے کہ اگر علم بنانا علم اٹھانا علم لگانا بدعت ہوتا تو پیغمبر عطا نہ کرتے اصحاب دعا نہ کرتے اماں دوپٹہ نہ دیتی ہمارا نہ صحیح ماں کے دوپٹے کا ہی خیال کا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بسم اللہ حیدر یا علی یا علی یا صاحب مولا سلام مولا سلام جیو حیدر یا علی یا علی مولا سلام بسم اللہ بسم اللہ علم بنانا سنت رسول ہے ہائے 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 کپڑے کا اہتمام کرنا سنت ام المومنین ہے
علم کے لیے دعا کرنا سنت اصحاب ہے، تو جو بھی آپ کو علم کا منکر نظر آئے سمجھو وہ رسول کا بھی منکر ہے، اصحاب کا بھی دشمن ہے، ازواج رسول کا بھی دشمن ہے۔ علم سے پیار یا علی جی آقا حاضر رایت لکا فخذ حاضا، اے علی علم تیرے لیے ہے اس کو پکڑو۔ علی ہاتھ میں پکڑا، کہا ذرا آج بلند کرو۔ صحابہ کہتے علی نے جب ید اللہ والا ہاتھ بلند کیا، ہمیں رسول اللہ نے کہا آج دیکھو علم کتنا بلند ہے، ہائے ہائے کتنا بلند ہے۔ وہ کہتے ہمیں علی کا ہاتھ نظر آتا تھا، علم کی بلندی کے انتہا کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہے آج علم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان کو چھو رہا ہے۔ مہربانی سمجھ آئے، اللہم صلی علی محمد بسم اللہ، مولا سلامت رکھا ہے جی، مہربانی کے بلا۔ حیدر کرار نے علم ہاتھ میں لیا، میں کئی گھنٹوں کا مضمون منٹوں میں دے رہا ہوں آپ کو، اس سے زیادہ میں رہت کیا کروں۔ ہاتھ میں لے کے چلے، در خیبر کے سامنے آئے، در کو حیدر مخاطب ہوا، بڑی مہربانی، در کو حیدر مخاطب ہے۔ علی کہتے ہیں اے در تو بھی در ہے، میں بھی در ہوں، تو صرف در ہے، میں در بھی ہوں حیدر بھی ہوں۔ آج در سے در ٹکرائے گا، پتہ چلے گا کون سا در در بدر ہوتا۔ مہربانی یار، مہربانی، مولا سلام، مولا سلام، پتہ چلے گا کون سا در در بدر ہوتا ہے۔ در خیبر نے کہا ہوگا اے حیدر صفدر اشارہ تو کر، ہائے 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 توجہ ہے، تو اول الامر ہے، میں پتھر ہوں، میری کیا مجال، تیرے آگے تو پتھر موم ہو جاتے ہیں، میں تو جانتا ہوں اشارہ تیرا جانا میرا۔ علی نے در خیبر میں ہاتھ ڈالا، ہلایا، اکھاڑا، اٹھایا، ایک تختہ قدموں کے نیچے، دوسرا فضا میں پھینکا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، فضا میں پھینکا۔ اصحابی کہتے جاتا دیکھا ہے، آتا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ مولا سلامت، مولا سلامت، جیو بھائی جیو، یہی حق ہے ادھر ہی یا علی یا علی یا علی یا علی، جیو سلامت، مہربانی، یا علی یا علی، مولا سلامت، مولا سلامت۔ ابو طالب کا لال قلعہ خیبر کے اندر جا کے سب سے پہلے انوکھا کام کہ علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ اور انہیں حسن بھٹی بھی کہندا سی نا کہ جھنڈا پتھر وچ لگے تے منیے، علی جی آ کوئی ملے تے مرشد بنیے۔ آپ پتھر میں علی نے علم گاڑ دیا۔ جب پتھر میں علم گاڑا، ابو طالب کے شیر نے جیسے شیر اپنے شکار کے لیے کچھار سے باہر آئے، توجہ ہے، غضبناک آنکھوں سے ادھر دیکھا جو کھڑکی کھول کے کہتے تھے آؤں، توجہ ہے، وہاں حالات چینج ہو چکے تھے۔ اگر مسلسل میری تقریر آپ سنتے آئے مربوط اور متصل ہو رہی۔ راہب نے کہا، یاد ہے نا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو مرحب کے پاس راہب بیٹھا تھا، تورات انجیل زبور کے علم کا جاننے والا، اس نے مرحب کو کہا مرحب اب تیری خیر نہیں۔ کہتا کیوں؟
کہتا ہے یہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے. یہ تورات انجیل زبور کہتی ہے کہ جس کے سامنے پتھر موم ہو جائے وہ موسیٰ و داؤد کا مولا ہوگا، تیرا قاتل ہوگا، خیبر کا فاتح ہوگا. مولا سلام یا علی یا محمد وآلہ صاحب بولو دولا علی مولا علی مولا لبیک یا حسین. صاحب بولو بھائی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری یا علی مولا سلام مولا سلام. شاہ نجف تیرے چاہنے والوں کی خیر. راجہ صاحب پھر کیا ہوا عرض کروں. مرحب تو چونکہ ظاہر ہے اس کے مذہب کا عالم تھا، گھبرایا مانا، کہتا پھر کیا کروں. ادھر نجومی بیٹھا تھا، وہ کہتا مرحب نہ گھبرا، یہ پتھر کا موم ہو جانا جس کی وجہ سے یہ راہب کہہ رہا ہے کہ یہ نشانی ہے، یہ اس جوان کا کمال نہیں ہے. تو راہب کہتا ہے اور تیرے ابا کا کمال ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس جوان کا کمال نہیں تو اور تیرے ابا کا کمال ہے. وہ کہتا نہیں، کمال ہے سہیل ستارے کا. جب وہ برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت پتھر موم ہو جاتے ہیں. اچھا یہ وہ دیکھ لو برج جوزہ میں داخل ہے. میرا علم نجوم کہہ رہا ہے جب تک یہ داخل رہے گا پتھر موم رہے گا، جب یہ برج جوزہ سے نکل جائے گا پھر 1 صدی سے پہلے یہ آئے گا نہیں، دوبارہ پتھر موم ہوگا نہیں. یہ جملے ابو طالب کے لال نے سنے. بڑی مہربانی. علی نے علم اکھاڑا اور اکھاڑ کے کہا نجومی تو بھی سن، راہب تو بھی سن. توجہ ہے. او نجومی سہیل ستارہ بھی دیکھ، برج جوزہ بھی دیکھ اور علم حیدر بھی دیکھ. مجھے رب علی کی قسم میرے مولا نے علم اکھاڑا، پھر آگے بڑھ کے گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا. 7 بار علی علم گاڑتے رہے، اکھاڑتے رہے، گاڑتے رہے، اکھاڑتے رہے. رات بھی دیکھ رہا تھا، نجومی بھی دیکھ رہا تھا. سہیل ستارہ برج جوزہ میں آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا. نجومی رات کے قدموں پہ گر کے کہتے تو بھی سچا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ ستاروں کا محتاج نہیں ہے، ستارے اس کے محتاج. سارے بولو، سارے بولو، حق بنتا ہے بولو. حیدر یا علی یا علی یا علی یا علی. مہربانی بھائی، بہت مہربانی. کبھی بھائی صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. مولا سلامت رکھے. مزہ آیا نا خیبر کا؟ پاکستان میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار ساکی خیبر سنا دیں. توجہ ہے، مہربانی. پھر کیا ہوا؟ اجازت ہے؟ اب جب یقین ہو گیا تو مرحب کو راہب نے کہا کیا پروگرام ہے؟ یا تو فرار ہو جاؤ یا اس کے ہاتھ پہ جا کے دین قبول کر لو. توجہ ہے، یہ آپشن ہے تیرے پاس، اور یہاں پھر لڑو. وہ کہتے فرار تو میں نہیں ہوتا، چونکہ میں مدینے کی گلیوں میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے وہ فراری آ رہا ہے. یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ بھاگنے سے بہتر ہے مر جانا. ہائے ہائے ہائے، بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاں ہاں، کہتا بھاگنے سے بہتر ہے
لڑ کے مر جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ بھائی جو کسی کی اچھی بات ہو ہمیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، نہیں بھاگوں گا۔ تو نے کہا پھر چل، توجہ ہے، چل۔ میرے مولا کو دیکھ کے اس نے رجز پڑھا، اتر بھی رہا ہے، علی کی طرف لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھ بھی رہا ہے، اور لڑکھڑاتی زبان سے کہتا ہے سمیتنی امی مرحبا۔ اور آنے والا تجھے نہیں پتا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے؟ خدا کی قسم پہلے کسی جنگ میں علی نے ماں کا تعارف نہیں کرایا۔ مہربانی، مولا سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بات ہے اگر آپ لے لی تو آپ نے سمجھ گئے تو پھر صرف یہ واحد جنگ ہے جس میں میرے مولا حیدر کرار سینہ تان کے کہتے ہیں علمت الارض خیبر سمیتنی امی حیدرہ، تیری خیبر کی زمین بھی بول پڑھے گی، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب بولو حیدر، 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 حیدر۔ یا اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آپ بجاؤ، بسم اللہ اکبر۔ جن کے اندر دل پھڑک رہا ہے علی کی محبت میں۔ حیدری یا علی یا علی اللہم صلی اللہ بسم اللہ۔ بہت مہربانی، ماشاء صاحب سلامت رہے، رائے صاحب بہت مہربانی، بہت مہربانی، قبلہ بہت مہربانی، جیو ماشاء صاحب سلامت رہے، سلامت رہے۔ کیوں بھی میرے خاموش دوستو آپ کو بھی مزہ تو آیا؟ مہربانی، مہربانی۔ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا۔ ہاں، جب سنا نا حیدر رکھا ہے، خدا کی قسم جہاں کسی کی بات ہو ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے قدم رک کے کہتا ہے ساتھ والے کو، پلٹ کے راہ کو، کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام ماں حیدر رکھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں کہا کہ میری ماں نے میرا نام؟ کہتا ہے میری ماں نے، فضائل کا جملہ آخری، وقت کافی گزر گیا مگر مجھے لطف لینا بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا بھی، اور بڑا لطیف اور بریک جملہ ہے، جس نے لے لیا اسے لطف آئے گا۔ شاید ہر آدمی نہ سمجھ سکے مگر کافی لوگ پہنچ گئے، قریب پہنچے ہوئے۔ کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام ماں حیدر رکھے اس سے جنگ لڑنا حماقت ہے، شکست ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ مرحب انتر حارث کی ماں ہے، ام الکافرین ہے۔ بس میں سمجھ گیا، جزاک اللہ۔ بہت تھوڑے لوگ پہنچے ہیں، ام الکافرین ہے، مگر پھر بھی اتنی غیرت مند ہے کہ اپنی اولاد کو بھی کہہ رہی علی کے مقابلے میں جنگ نہ کرنا، حیدر کے مقابلے میں جنگ۔ بات کرتے تو علم جب دیکھو نا کسی کی چھت پر، چاہے جھونپڑی ہو، چھوٹا گھر ہو، بڑا گھر ہو، اس کے مرد ہونے میں شک نہ کرنا۔ علم مرد لگاتے ہیں، ہر کسی کے بس کرو نہیں۔ جب نبی نے دیا ہی مرد کو ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور خدا کی قسم
ساری زندگی حیدر کرار نے علمداری رسول کی، مگر کیا وجہ ہے جب بھی لفظ علمدار آتا ہے علی کا تصور نہیں آتا، عباس وفادار کا تصور آتا۔ اجرکم من اللہ، کس ادا سے اٹھایا علم ام البنین کے لال نے؟ یہ جس ماں کا بیٹا ہے نا عباس، ماں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ میں نے ابتدائی تقریر میں کہا تھا ماں کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ماں ہی ایسی ہے کہ جس نے آتے ہی جب آئی ہے نا علی کے گھر میں تو زہرا کی بیٹیوں نے اماں کہا، ہاتھ باندھ کے کہتی بیبیوں مجھے اور جو مرضی کہو، مجھے اماں نہ کہنا، میں تو کنیز بن کے آئی۔ اجرکم من اللہ۔ ابھی 7 روز ہوئے تھے بی بی کو آئے، مولا کو ہاتھ باندھ کے کہتی یا علی مجھے جس نام سے مرضی پکارو، مجھے فاطمہ نہ کہا کرو۔ جب آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا حسن و حسین دیکھتے ہیں، ان کو اپنی ماں یاد ہو جاتی ہے۔ اور وفادار کی تربیت ایسے کی کہ ایک دن عباس علمدار کو دیر ہو گئی، بہنوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ بی بی نے پوچھا عباس جلدی آیا کرو، دیر کر کے آتے ہو۔ کہتے اماں میں کیا کروں، بہنیں مجھے آنے ہی نہیں دیتی، اگر بہن زینب چھوڑتی ہوئی تو بہن کلثوم اٹھا لیتی۔ ام البنین تھر تھر کانپنے لگی، کہا عباس کیا کہہ رہے ہو؟ خبردار وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ زہرا کی بیٹیاں۔ بالکل بچپنے عباس پریشان ہو گئے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، آنکھیں سرخ ہیں، رو رہے، کہتے اماں وعدہ کرتا ہوں، اچھا اماں میں کیا بلایا کروں، کیا کھا کروں؟ بی بی کہتی سلام کر کے کلام کیا کر اور کہا کر میری آقا زادی، میری مخدومہ، میری مرشد زادی، احترام کیا کر، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے اماں۔ جانے لگتے ہیں دل نہیں کرتا، رک جاتا ہے پریشانی میں کہ کیا کہوں، جاؤں گا تو پھر کہنا پڑے گا۔ دیر ہو گئی، علی کی بیٹی زینب نے جب وقت اثر ہوا نا تو کہتی کلثوم بہن دعا کر عباس کی خیر ہو۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں ہوئی ہے۔ ماں نے کہا تھا کم جایا کر، نہ تھکایا کر بیبیوں کو، اس وجہ سے غازی رکے ہوئے۔ بی بی کہتی ہوں میں کلثوم برقع پہنو میرے ساتھ آؤ۔ جب آئی تو دیکھا سب سے پہلی نظر عباس پہ پڑی، بی بی کی آنکھیں چھلکنے لگی آنسوؤں سے، دیکھ کے کہتی عباس تیری خیر ہو، تیرے سہارے پہ تو اب زینب زندہ۔ قبر بنی ہاشم جب تو نہیں ہوتا تو میرے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دیر کیوں کی؟ ادھر آنا میرا عباس، سر جھکا کے کہتے السلام علیکم یا سیدتنا، اے میری آقا زادی میرا سلام ہو، اے میری مخدومہ میرا سلام ہو۔ بی بی کہتی عباس کیا کہہ رہے ہو؟ آج اسی طرح کیوں نہیں کہتا بہنا میرا سلام؟ اجرکم من اللہ، سوائے غم حسین بڑی منظوری والی انشاءاللہ مجلس ہے، دعائیں بھی مانگنا، باب الحوائج کا در کھلا ہے، عباس وفادار کی مجلس ہے۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ علمدار حسین آ گیا کربلا۔ ایک بہن ہے جس کا بھائی بہت پیاسا ہے، خود بھی 4 سال کی ہے، پیاسی ہے، بار بار اپنے بھائی کی پیاس کو دیکھتی ہے، جاتی ہے اپنے ماسکی کے خیمے میں، فضل کی ماں سے پوچھتی ہے ماں میرا ماسکی کہاں ہے؟
बीबी कहती तेरे बाबा के हुक्म के पे खैमों के पहरे पर सुबह अशूरा हुई 7 दफा बीबी खुश्क मशकीज़ा लेके अब्बास के खैमे में। अभी ज़किया खतून मौला अब्बास को बता रही थी कि आज तक हुसैन की लाडली ने इस नाम से तुझे नहीं पूछा, आज जब भी आती कहती मेरा मशकी कहाँ है, और खुश्क मशकीज़ा सर पे रख के आती। उम्मुल बनीन का लान थर थर कांपने लगा, कहता अकेली आती है। बीबी कहती है अकेली आती है। अभी ये बातें हो रही थी कि बीबी सकीना फिर खैमा में दाखिल हुई। यूसुफ करबला उठ के खड़े हो गए। इमाम ज़ादी की ताज़ीम के लिए इसे कहते वफा। सर झुका करे, चचा मेरा सलाम, मेरी मखदूमा मेरा सलाम। चचा जरा अपना नाम बताना, तेरा नाम क्या है? सर झुका के कहते अब्बास। बीबी फरमाती नहीं कोई और नाम भी है। अब्बास कहते हैं कब्र बनी हाशिम। बीबी कहती चचा और नाम? अब्बास कहते कब्र अशीरा। चचा और नाम? अब्बास कहते अलमदार हुसैनी। चचा और नाम? अब्बास कहते रईस जैश इमाम सिपा सलार हुसैनी। चचा कोई और नाम? अब्बास रो के कहते हैं शबाब अल हुसैन। होते तो लफ्ज़ है अल्लाह करे तू ले ले, आज इतना रो नौजवान, आज उसका मातम करना जिसके बाजू नहीं है। मेरी बेटियों माओ बहनों, आज ज़हरा को भी अब्बास का पुरसा देना, उम्मुल बनीन को भी पुरसा देना। ज़हरा की दुआ है अब्बास। चचा कोई और नाम? वज़ादारो। अब्बास कहते हिजाब ज़ैनब। चचा कोई और नाम? अब्बास रो के कहते हैं सकाए शकीला। शकीला कबाश की कहती चचा तेरे सारे नाम सलामत रहे, आज के बाद मेरा बाशकी ना कहलाना। अजरों को मेरा अल्लाह हाथ प्यारा न कर, हाथ प्यारा आजादार न कर। रोने की रातें हैं, एक रात के मेहमान है सैया, कल आखिरी रात रह गई है। अजरों को मेरा अल्लाह मौला शिवा गमे हुसैन कोई गम न दे। चचा तेरे सारे नाम सलामत रहे, आज के बाद मेरा मास्की ना कहलाना। यूसुफ करबला सकीना के बराबर जमीन पे बैठ गए, सर चूम के कहते मेरी मखदूमा क्यों? बीबी कहती चचा तू खुद इंसाफ कर कि जिसका भाई प्यास से मरने वाला हो और उसका माशकी भी मौजूद हो, वो बहन क्या करे भाई के लिए? अब्बास कहते हैं सकीना तेरा चचा मजबूर है, तेरा बाबा इजाजत नहीं दे तो। सकीना कहती है तू मेरा माशकी बन के जाना, बाबा जाने और मैं जानूं। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अंबिया की रूह भी करबला आ गई। अल्लाह ने कहा नबियों वफा देखनी है तो करबला में पहुंचो। का पहना सकीना। सकीना 4 साल की बच्ची है, ये 32 साल का करियल जवान, झुकता झुकता अब्बास रुकू की हालत में, फिर भी हाथ नहीं पहुंचे, जमीन पे हथेलियां रख दी। हथेलियां मिट्टी पे रख के कहते पहना, मशकीज़ा पहनाया। कहती है चचा जा, माशकी मेरा है, मैं भेज रही हूं। कि इतने में सैयदो मातमियों अज़ादारो ज़हरा के लाल की नजर पड़ गई। मुझे आले मोहम्मद की मुसीबत की कसम है। अब्बास को अभी कुछ नहीं कहा, जल्दी से ज़ैनब के खेमे में गए। कहते ज़ैनब जल्दी आ, तेरे और मेरे उजड़ने का वक्त करीब है। बीबी रो के कहती हुसैन क्या देख अब्बास मैदान में
جانے کی تیاری کر. اجرکم من اللہ. ماتم کرتے ہو نا، ماتم کرتے ہو، آواز بلند کر کے پرسہ دے ام البنین کے وفادار لال کا. اللہ ان نوازوں پہ رحمت نازل فرماؤ جو عباس علمدار کے غم میں رو رہی ہے. ان کو دنیا کے کسی غم پہ نہ رلانا میرا مالک. بی بی جلدی سے بھائی کے ساتھ آئی. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ قبل اس کے کہ عباس جواب دیتے 4 سال کی میری مخدومہ ملکہ تقدیر سکینہ آگے بڑھ کے بابا کے سامنے جا کے کہتی ہے بابا ماسکی میرا ہے یا تیرا ہے؟ بڑے درد والے جملے ہیں. زہرا کا لال سر چوم کے بیٹی کا کہتے سکینہ تیرا ماسکی. بابا تو نے بنایا تھا نا میرا ماسکی. ہاں بیٹی سکینہ رو کے کہتی ہے بابا پھر میرا 6 مہینے کا بھائی پیاس سے مر رہا ہے تڑپ تڑپ کے اور میرا ماسکی موجود ہے. کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے ماسکی کو پانی لینے بھیجوں؟ عباس خوش ہے کہ اب سکینہ جانے اور سکینہ کا بابا جانے. آزادہ ہو اسے رو کے کہتے بڑا درد والا جملہ سمجھ لینا اور ماتم کر لینا. رو کے سر چوم کے کہتے بیٹی ایک بار پھر بتانا تیرا کتنا بڑا بھائی؟ سکینہ کہتی میرا 6 ماہ کا بھیا. حسین رو کے کہتے سکینہ تیرا 6 ماہ کا بھائی میرا 32 سال کا کڑیل جوان. بچنا میرا بھی نہیں بچے گا تیرا بھی نہیں. سکینہ تیری مرضی ہے. اجروں کو من اللہ. مولا سوائے غم حسین آپ کو کوئی غم نہ دے ہزادارو. حسین کہتے زینب بہن اللہ کی رضا کے لیے سکینہ کے ماسکی کو جانے دیتے. جاؤ عباس پانی لینے جانا، جنگ لڑنے نہیں جانا. یہ کربلا ہے خیبر نہیں. میرے ساتھ بہنیں اور بیٹی ہیں. عباس اتنا یاد رکھنا تو نے اگر بابا کی شجاعت کے جوہر دکھلائے ہر بدلہ شام غریبہ تیری بہنوں سے لیا جائے. ماتم کرنا شرمانا غازی کے تو بازو کوئی نہیں ہے نا. پہلے بازو والے عباس کا ماتم کرنا میری بیٹیوں بہنوں ماتم کرنا عباس علمدار. آج جتنی طاقت دکھلائے گا یہ شام غریبہ کو بدلے تیری بہنوں سے لے گئے اور میری بیٹیوں سے لے گئے. عباس نے جو ہاتھ میں نیزہ تھا وہ بھی پھینک دیا. سر مشکیزہ لے کے جانے لگے. کبھی کچھ نہ کہنے والی بی بی رقیہ جلدی سے زینب عالیہ کے پاس آئی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں بہنوں کو. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی میرے بھائی کے دشمن بڑے بے غیرت تھے. میرے عباس کو خالی ہاتھ نہ بھیج. دشمن کہیں گے مجبور مارا گیا. میں وعدہ کرتی ہوں امام کے حکم سے آگے نہیں بنے گا میرا. اجرکم من اللہ. مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. حسین نے کہا باس رکو یہ تلوار لے جاؤ اور میرا بھائی پانی لینے جانا ہے. تیری منزل ہے پانی لینے جانا. عارف خطیب آل محمد فرماتے تھے کہ اگر یہ حکم ہوتا کہ پانی لے کے آنا ہے پوری کائنات کا دشمن بھی کربلا ہوتے عباس پانی لے کے آتا. حکم تھا پانی لینے چلے جاؤ. ام البنین کا لال فرات کی طرف چلا. جو قابض تھے ان پہ حملہ کیا.
پہلے حملے میں 4000 یزیدی مارا اور للکار کے کہا تم نے حسین کو غریب سمجھا، اگر مجھے نہ حکم دیتا تو تم دنیا سے ہمارے خیمے اٹھاتے کیوں؟ آؤ جس پانی پہ پابندی لگائے ہوئے تھے عباس جا رہا، دوسرا حملہ میسرہ پہ کیا، 3000 کے قریب میسرہ کی طرف فنار کیے، قلب لشکر کو صاف کیا، لاشوں سے گزرتا ہوا ام البنین کے لال نے گھوڑا فرات میں داخل کیا۔ اب تھکنا نہیں، میں قریب آ گیا، خشک مشکیزے کو بھگو کے بھرا، پانی سے ہاتھ بھیگ گئے، پانی چلو پہ لیا، کچھ لوگ پڑھتے پینا چاہتے تھے، پھر کہا نہیں حسین کے بچے پیاسے نہیں۔ علامہ نقل صاحب نے قبلہ بیٹھے اس کی وضاحت کی، وہ سر سے دستار اتار کے رو کے سید کہتے تھے کہ جس کا گھوڑا پینے سے انکار کر دے، عباس کے گھوڑے کو غازی نے کہا پینا ہے تو پی لے، اس نے اپنی زبان میں کہا سکینہ پیاسی ہو، سادات کے بچے پیاسے ہوں میں پانی پی لوں، اور جس کا گھوڑا نہ پیے اس کا سوار وفادار کیوں چلو میں پانی پینے کے لیے لے؟ وہ فرماتے تھے چلو پہ اس لیے اٹھایا کہ دشمن کو دکھلایا یہ ہے وہ پانی جس پہ تمہارا قبضہ تھا، میں عباس لے کے جا رہا ہوں۔ بس سزاداروں جب واپس پلٹے، ان ملعونوں نے جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے بیٹھ گئے، کہتے دو بدو لڑیں گے تو عباس سے نہیں لڑ سکتے۔ چند قدموں کے فاصلے پہ تھے کہ بے غیرت حکیم بن طفیل نے تلوار کا وار کیا، تیرے مولا کا دایا بازو کٹا۔ عباس نے جلدی سے علم دوسرے ہاتھ میں لیا اور کہا سکینہ کا صدقہ ازادار ہو۔ ادھر بی بی فضہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، زینب پوچھتی فضہ بتا میرا عباس زین پہ ہے یا نہیں ہے؟ فضہ کہتی بی بی علم جھکا تھا پھر بلند ہو گیا ہے۔ زینب کہتی بی بی دعا کرو۔ ابھی چند قدموں کے فاصلے پہ گئے تھے کہ ایک بغیرت نے دوسرا وار چھپ کے کیا، عباس کے بائیں بازو پہ لگا، عباس نے مشکیزے کے تناب زبان میں لی، منہ میں لیا مشکیزے کا، مشکیزہ منہ میں لیا، بائیں بازو گرا، کہتے ہیں اصغر تیرا صدقہ اجرک من اللہ۔ کہا گھوڑا جلدی لے چل جلدی لے چل، کہ ایک بغیرت کا تیر مشکیزے میں لگا۔ آخری جملے پہ مشکیزے سے پانی بہ گیا، پانی کا بہنا تھا۔ ام البنین کے لال نے کہا گھوڑا رخ پھیر، اب مجھے خیمے نہ لے جا، میرے خیمے جانے کا مقصد ختم ہو گیا۔ کہ اتنے میں ایک بے غیرت نے گرز مارا، کسی نے نیزہ مارا، تیروں کی بارش ہوئی، اے عزاداروں گھوڑا سوار ہے، گرا بین ہاتھ بازووں کے۔ جب بھی کوئی سوار گرتا ہے گرتے ہوئے بازووں کا سہارا لیتا ہے، بازو تو تھے نہیں۔ ام البنین کا لال منہ کے بل زمین پہ گرا، جو تیر آنکھ میں لگا تھا سر کی طرف باہر آ گیا۔ عزاداروں رونے والوں، ادھر حسین جو روز قید کے ٹیلے پہ کھڑے تھے، بھائی کو گرتے دیکھا، فرمایا حلال ان کا سرازاری، اے لوگوں میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ فاطمہ کا لال بڑی مشکل سے عباس کے سرانے پہنچا۔ بس چھوڑ رہا ہوں، سر عباس کا گود میں رکھتے، عباس پھر نیچے رکھ لیتے۔ حسین کہتے عباس کیا آخری بار بھائی کی تھوڑی خدمت قبول نہیں؟ رو کے کہتے مولا
میں نے سنا ہے جب آپ کے نانا دنیا سے گئے تھے ان کا سر علی مولا کی گود میں تھا، جب بابا علی گئے ان کا سر بھائی حسن آقا حسن کی گود میں تھا، جب آقا حسن گئے ان کا سر آپ کی گود میں تھا۔ اب جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کا سر مٹی پہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ غلام کا سر امام کی گود میں ہو اور میرے مولا کا سر مٹی پہ ہو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس حسین کہتے ہیں عباس کو وصیت، شہنشاہ وفا کہتے ہیں مولا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے قتل کی خبر کو آپ نہ کرنا۔ درد مندو سمجھ گئے ہو؟ مولا فرماتے کیوں عباس؟ عباس کہتے مولا آپ جانتے ہیں جب تک میرے قتل کی خبر آپ نہیں ہوتی زینب کی چادر محفوظ ہے۔ تیرے دشمن خوف سے خیمے کی طرف نہیں بڑھیں گے، میری خبر کو آپ نہ کرنا۔ عباس دوسری وصیت کہا میری لاش خیمے نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عباس تیسری وصیت مولا عمر ابن سعد کو کہنا جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں میری لاش پہ دوڑا، تیری لاش کو پامال نہ کرے۔ بس ازادار و آخری جملے مجلس تمام ہوئی۔ حسین منہ چوم کے کہتے عباس کوئی اور کہا مولا یہ تیر نکال لو آنکھ سے اور دوسری آنکھ پہ خون ہے وہ صاف کرو، میں دیکھوں کہ بھائیوں کی موت کے بعد بھائی غریب کیسے ہوتے۔ خون صاف کیا، منہ چوم کے کہتے عباس ایک میری حسرت ہے، مولا حکم کرو۔ کہا ذرا ایک بار مجھے بھائی کہے، تھک کر نہ رو، آخری جملہ ہے غازی کا لب کہ رو کے استقبال کرنا، مجھے بھائی کے خدا کی قسم شیعو۔ عباس کا لاشا کانپنے لگا، رو کے کہتے مولا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی غلام کہلاؤں گا، آپ میرے آقا ہیں میں غلام ہوں۔ میں نے باپ سے وعدہ کیا کہ اتنے میں کالے برقعے والی بیوی قریب آئے، آ کے کہتی عباس میرے غریب کو بھائی کے ام البنین جانے اور میں جانوں۔ آپ آواز السلام علیکم یا اخی الغریب، اے میرا غریب بھائیا میرا سلام۔ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے پھٹا ہوا علم اور پھٹا ہوا مشکیزہ لیا۔ جب خیموں میں سکینہ نے دیکھا کہ علم نظر آیا ہے، کہا بچوں آؤ پانی دو۔ جب دیکھا علم آیا، علم دار نہیں آیا، پھٹا ہوا مشکیزہ۔ حسین نے کہا سکینہ مارا گیا تیرا باشکی۔ آواز آئی بات میں حسین۔ زینب نے کہا بیویوں اپنی چادریں سنبھال لو، اے میرا زامن مارا گیا، اپنی چادریں سنبھال لو۔ بات میں حسین